بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارے پاکستانی معاشرے میں جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ سیاست پر اور مذہب پر بات کرتے ہیں۔ کسی گاؤں کے چوک میں لوگ بیٹھے ہوں، کسی نائی کی دکان پر، کسی بیٹھک میں، کسی شادی بیاہ یا کسی بھی تقریب میں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کا موضوع گفتگو ہوتا ہے سیاست یا پھر مذہب۔ سیاست کے حالات تو آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں جس طرح کی سیاست ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے جذبات مذہب کو لے کر بہت زیادہ ہیں، یعنی لوگ جو ہیں اگر ذرا سی بات ان کے مسلک کے خلاف ہو جائے تو لوگ جذباتی انداز میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور کوئی چیز بھی لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ نے ان کی طبیعت کے خلاف ذرا سی بات کر دی یا ان کے مطابق جو چیز درست نہیں ہے تو لوگ ایکسپلینیشن لینا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یعنی بات بھی پوری نہیں سنتے یا وہ بات سننا نہیں چاہتے۔ اور مذہب کے معاملے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہیں، ان کے جذبات بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی حالت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ یعنی جس طرح کی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ یعنی جس طرح دھوکہ، فریب، ملاوٹ، رشوت، کرپشن، ناانصافی اور جس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں تو لگتا نہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مذہب کے حوالے سے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں ہمارے معاشرے میں کرپشن بالکل نہ ہو، ناانصافی، ملاوٹ، رشوت، اس طرح کی چیزیں بالکل نہ ہوں، لوگوں کو انصاف ملے، یتیم کا مال لوگ غصب نہ کر سکیں، یا لوگ جو ہیں وہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے نہ چھین سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جس سے دیکھنے والا جو ہے یہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کسی شخص کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتے کہ کہیں ہم بھی اس معاملے میں پھنس نہ جائیں۔ جھوٹی گواہیاں لوگ دے دیتے ہیں، انجسٹس ہے، انصاف نہیں لوگوں کو ملتا، ملاوٹ ہے۔ آپ نے مختلف پروگرام دیکھے ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے، کھانے پینے والی چیزوں میں، دودھ میں، دوائیوں میں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی جائیداد پر کوئی قبضہ ہو جائے تو وہ سالوں سال کیس چلتا رہتا ہے، انجسٹس ہے، خاص طور پر غریب آدمی اس کو انصاف نہیں ملتا، اور سرکاری وسائل کو یہ لوگ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی کوئی پوسٹ پر چلا جائے پھر وہ گورنمنٹ کے جتنے بھی چیزیں ہیں، وسائل ہیں، ان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو جب معاشرے کی یہ حالت ہے، معاشرے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور حقوق العباد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر مذہبی لحاظ سے لوگوں کے جذبات بڑے ہیں، ہم ذرا سی بات پر مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، دوسروں کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، دوسروں کی ایکسپلینیشن بھی ہم نہیں لیتے، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ حقوق اللہ میں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی رعایت دے دے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنا، باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں اگر ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے۔ اگر آپ نے کسی کا مال ناحق طریقے سے ہتھیا لیا ہے، چوری، کرپشن یا کسی فرد کے ساتھ زیادتی کیا تو یقیناً اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کا مال اس کو واپس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دھوکہ لوگوں کو دیں اور معافی جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس وجہ سے ہے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ ایسا معاشرہ جس میں لوگوں کے اتنے زیادہ جذبات ہیں مذہبی لحاظ سے، اور اس معاشرے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر جاتی ہوں، حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، تو بہرحال یہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے والی چیزیں ہیں، علماء فکریہ پوری نیشن کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔